بھی جیسے جماعت کے بعد اعلان کیا گیا آج کانفرنس صاحب ریفارم ویک 23 اپریل 6 شعبان 1439 ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے مطابق جناب محمد ضیاء الدین میاں صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرات ہمارے محترمین اعلیٰ حضرت کا خیال کرتے ہوئے عنوانات دیتے ہیں اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم عنوانات دیں، کیونکہ جو منظر ہوتا ہے عالمی اور مقامی ریاست کی ملک کی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ حضرات عنوان تدریس کرتے ہیں۔ اور اب تک آپ نے ضیاء الدین میاں صاحب سے شاید مختلف عنوانات کے تحت اور مختلف کیٹیگریز میں یعنی وقت شناسی اور شریعت سلسلے اور تاریخ اسلام 200 سے زائد لیکچر دیتی ہے۔ ہمارے محفل کا سلسلہ خود بھی سے چل رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کیسے خدمات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کیسے توفیق دی۔ کیونکہ یہ بات کے شروع میں جو حالات آتے تھے یا تو پہلے بھی ہے وہ توجہ ہو گئی یا پھر چلے گئے تو اس کی وجہ سے نہیں سکی۔ اور یہ ہمارے ایسے مختلف ہیں جو ہمیشہ سے بنا اور سکون بنا ہے کہ اپنے علم کو بانٹتے ہیں۔ میں آج کا عنوان اتنا اہم ہے ابدیت و استعانت، عنوان کے بارے میں زیادہ بولوں تو ان کے کتاب میں مداخلہ ہو جائے گی۔ ابدیت و استعانت کے بارے میں سنیں گے آپ، کیونکہ سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم عنوان۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے خواہش کی ہے کہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، لڑکے جو ہے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں سب جو ہے اس وقت زیادہ تر کھیل کود مدرسوں کے اندر ہے، خصوصاً وہ IPL اور جو کرکٹ میچز چلتے ہیں اس کے اندر راتوں دیر میں بھی جاتے ہیں، دور دور کے فاصلوں پہ جاتے ہیں، ہمارے منافع سے استفادے کا تو اس کے لیے بھی ہم کو توجہ کرنی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو ظاہر ہے ایک ایک دو کو بھی نظاروں کے ساتھ لیتے ہیں تو آپ کو اس کا سوال ہوگا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ 4 شعبے کے دن بھی مختلف ہیں، گانے شاعری اور باخاص میں علامہ اقبال سے متعلق ان کے کلام کے بارے میں پروفیسر خواجہ ناصر الدین صاحب محفل اقبال شناس کی 940 نشست مخاطب کریں گے، اس میں بھی کوشش کریے۔ آپ کو جانتے ہیں کہ بہت کا مقام جو ہے زیادہ وقت لے ہو جائے، ہمارے خواہش صاحب کو دعوت خطاب کے شہری کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے استفادہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم علی جناب غلام زاہد صاحب سینئر ایڈوکیٹ کنوینر المحافل، جناب نائب مستر صاحب، بزرگ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان جو ہے عبادت و استعانت۔ لفظ عبادت بہت ہمارے عام طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے، اور عبادت کے چرچے جب رمضان آنے لگتا ہے تو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ رجب سے ہی تیاریاں شروع ہوتی ہیں، شعبان، پھر ماشاءاللہ رمضان، یہ سلسلہ ہے۔ لیکن جب ہم عبادت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو ہم کو عبادت کے معنی نہیں معلوم۔
عبادت کیا چیز ہے ہم نہیں جانتے. عبادت کا لفظ عبد سے آیا. عبد یعنی غلام. عابد عبادت کرنے والا، آقا اور غلام، یہ جیسا اللہ اور اللہ کے بندے. اللہ تعالیٰ آقا ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں. تو عبدیت کے معنی اس کو قرآن میں اصطلاح میں خاص معنویت دی گئی. قرآن میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اگر مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے سلسلے میں اور اتفاق سے وہ مریض صحیح نہیں ہوتا، ڈاکٹر ناکام ہو جاتا ہے اس کا علاج کرنے میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے یہ ڈاکٹر ناکام ہوا اس کو مریض کو صحتیاب بنانے کے لیے. اسی طرح ایک کسان ہے، زراعت کرتا ہے، اور اگر اچھی فصل آتی ہے تو کہیں گے کہ بھئی کسان نے خوب محنت کی اور جو فصل کو اچھی کرنے کے لیے جو کام کرنا تھا وہ اس نے بڑے خوبی سے کیا، اس نے بڑی اچھی فصل لائی. اور اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے، فصل اچھی نہیں آتی، تو کیا کہیں گے؟ تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ ناکام رہا، اچھا کسان ثابت کرنے میں ناکام رہا، ڈاکٹر اچھا معالج بننے میں ناکام رہا. اسی طرح ہمارا مقصد حیات اللہ میاں کی عبادت کرنا ہے، اور اگر ہم عبادت کرنے کے بجائے عبادت جو صحیح معنی میں ہوتی ہے اس سے اگر نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے ہماری عبادت ناکام رہی، ہماری زندگی ناکام رہی، ہماری زندگی ناکام رہی. تو اب سوال یہ ہے کہ عبادت کے بارے میں ماننا کیا ہے، عبادت کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. لفظ بہت عام طور پہ بولتے ہیں لیکن پورے شعور میں نہیں ہے وہ بات، پورے شعور کے ساتھ ہم نہیں کہتے بات. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. تو ہم اس کی وفاداری، جب اللہ میاں نے ہم کو پیدا کیا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس کے وفادار، اس کے فیتھفل رہے. اور دوسری، اگر ہمارا عبد ہے، ہمارا ربط اس سے اللہ کا اور بندے کا ربط جو ہے قوی ہے، تو ہم کیا بولیں گے؟ بولیں گے اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی چاہیے، اس سے وفاداری برتنا چاہیے، اور تیسرے اسی کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے. یہ تین چیزیں مل کر عبادت بنتی ہے. کیا؟ اللہ کے وفادار ہو، اللہ کی اطاعت کرے، اور پارٹ ٹائم اطاعت نہیں چلے گی. پارٹ ٹائم اطاعت میں تو کیسا؟ اللہ میاں کے ہم کیا ہے 24 گھنٹے کے غلام ہیں. اب ہمارے محترم وکیل صاحب کا ڈرائیور ہے یا کوئی نوکر ہے، وہ اگر یہ کہتا ہے کہ اس کو معاہدہ یہ طے ہوا کہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا ہے، 12 گھنٹے کے بجائے اگر وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ وہ کامیاب ڈرائیور نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری وعدہ جو ایگریمنٹ ہے اس کی تکمیل نہیں کی. تو اس طرح سے پارٹ ٹائم اللہ میاں کا عبادت نہیں چلتی. 24 گھنٹے جو ہے اللہ کے اطاعت کرنا ضروری ہے. اب آپ بولیں گے اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم کو دنیا میں کھانا پینا ضروریات کو جانا یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے، ہمارے کو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ آیت کا ایسا مطلب لوگ لیتے ہیں۔ اب ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک مخصوص لباس ہے کسی کا، مخصوص انداز داڑھی کے چھوٹے کا ہے، یا بہت بڑی، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ عابد آدمی ہے، یہ زاہد آدمی ہے، اس کا لباس ایسا ہے، اس کا جو ہے داڑھی اور ظاہر پورا اتنا اچھا ہے۔ تو عام طور پہ ہمارے پاس عبادت کی تعریف جو ہے بہت محدود ہو کر رہ گئی۔ عبادت بہت وسیع معنی ہے۔ عبادت کا سب سے بڑا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے وفادار ہوں، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے جو ہے اپنے کو اس کی عبادت، اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا مختلف مذاہب میں، آپ کے ہندوستان میں بہت سارے سرسدی مذاہب رہے، ابھی بھی سنا جاتا ہے کہ بعض جنگلوں میں اپنے آپ کو تپسیا کے عنوان سے جو ہے دنیا ترک کر دیتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، اور جا کے جنگل میں ایک ہاتھ ایسا کر کے اور ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا تپسیا؟ نفس کو تکلیف پہنچانا ان کے پاس عبادت ہے۔ نفس کو تکلیف میں پہنچانا ان کے پاس عبادت ہے۔ تو ایسا مطلب ہمارا اسلام میں عبادت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کو تکلیف دیں، آپ دنیا کو چھوڑ دیں۔ مقصد یہ ہے دراصل کہ دنیا اسلام کا جو تصور ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معلوم ہوا کہ ہماری عبادت کو کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو بعض وقت افطار بھی نہیں کرتے تھے، سحر بھی نہیں کرتے تھے، 2 دن 3 دن مسلسل روزہ رکھتے تھے۔ تو بعض صحابہ کو بھی شوق ہوا، انہوں نے بھی روزے کی نیت کر لی، اور نیت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں تو ہم بھی رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جیسا سرکار کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب نے میری طرح بغیر افطار کے، بغیر سحر کے روزہ رکھے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بلا کر کہا کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ بغیر سحر کے اور بغیر افطار کے یہ روزہ رکھو، مجھے میرا اللہ کہلاتا ہے، تم کو اس بارے میں میری پیروی کرنے کی ضرورت نہیں، تدبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ بغیر، جیسا میں روزہ رہتا ہوں تو ویسا روزہ نہ رہو۔ تو اسلام میں بندوں پر مشکلات نہیں ہے، آسان کیا گیا، ان مع العسر یسرا، بے شک اچھائی، آسانی کے ساتھ مشکل کے بعد اچھائی ہے، مشکلات آتی ہیں لیکن بعد میں اچھائی ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ ہمارے پاس بھی جماعتیں بن گئے، فرقے بن گئے، بعض فرقے کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے حوالے کر دو، 40 دن 3 مہینے اور بھی زیادہ پہ آپ کی تبلیغ میں نکل جاتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کہنا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کے لیے ہم کو 40 دن کے لیے نکل جانا چاہیے، یا 3 مہینے کے لیے نکل جانا چاہیے، یا 1 سال کے لیے نکل جانا چاہیے۔ بہت اچھا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اگر پوری ذمہ داریاں نہیں ہوئی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، بچے پڑھنے والے ہیں، ان کے گھر میں ان کی والدہ، بچوں کی والدہ بچوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، یہ ساری ذمہ داری ہمارے سے پوچھا جائے گا، تم نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی، ان کی تعلیم کا کیا انتظام کیا تھا،
اللہ کے راستے میں جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، جی اپنے خاندان کے رشتے داروں کا بھی حق ہے۔ تو اسلام میں توازن رکھا گیا، متوازن تعلیمات ہے۔ متوازن ہوئے تو ہم جو ہے جمعہ کے خطبے میں آخری آیت سنتے ہیں، دوسرے خطبے میں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے۔ ان اللہ یامر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، عدل سے کام کرے، انتہا پسندی نہیں، عدل سے کام کرے۔ تو کیسے مسلمان میں دہشت گرد پیدا ہوں گے؟ اگر کوئی دہشت گرد مسلمان ہے، ایکسیپٹیبل نہیں بات، کسی مسلمان کو دہشت گرد نہیں بننا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں دہشت گردی اور تشدد کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اعتدال، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور احسان کرنا ہے لوگوں پہ، احسان کے ساتھ پیش آنا۔ احسان سے مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ضرورت مند ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک، خاندان میں غریب ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان اللہ یامر بالاحسان۔ تو اسلام کی میں عبادت کا جو تصور ہے وہ بہت ہی متوازن ہے، ترک دنیا کی بات نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید میں آیا اے انسانوں دنیا میں تمہارا جو حصہ ہے وہ حاصل کرو، لا تنسا نصیبک فی الدنیا، تو اپنا حق دنیا میں جو ہے اس کو فراموش نہ کر، اس کو نہ بھول۔ یعنی دنیا کمانا، اسلام دنیا کمانے سے نہیں روکتا۔ ہمارے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اچھے پیسے کمائیں، مگر سب حلال طریقے سے، سب کیا ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ عبادت کا مطلب صرف مسجد میں مصلی بن کر نکلنا یا تبلیغ میں چلے جانا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دنیا میں بھی اپنا حصہ جو ہے وہ حاصل کرنا اور مشقت کرنا، حلال طریقے سے کمانا۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور دیکھنا کیا ہے، ہاتھ جو ہے خون سے زخم ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ تو پوچھا تمہارے ہاتھ زخمی کیسے ہو گئے، زخم کیسے آ گیا؟ صحابی نے کہا وہ کھجور کے درخت پہ رات میں چڑھتا تھا، چڑھ کے جو ہے کھجور توڑتا تھا، اس میں میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، اور وہی محنت کر کے میں چاہتا ہوں کہ جہاد میں حصہ لوں، اور میں نے یہ پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنت اور مشقت سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ حبیب، ہم حبیب کی معنی معلوم ہے؟ حبت، محبت، شدید محبت۔ تو آپ نے اپنے ہونٹوں سے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہے۔ یقیناً آج بھی میرا پورا یقین ہے کہ اگر مسلمان محنت کر کے حلال طریقے سے کمائیں گے، اس کا اجر اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ کوئی عیب نہیں ہے، کسی کام میں کوئی عیب نہیں۔ کارپینٹر ہو سکتا ہے، باورچی ہو سکتا ہے، جی کوئی پیشہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا، حقارت سے نہیں دیکھنا، بلکہ محنت سے کمانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا ہے، داد کی ہے، پسند فرمایا ہے۔ تو لہٰذا امت کا کام کیا ہے؟ محنت کرنا، تناساری سے کام نہیں لینا۔ تناساری ہوئے تو سستی، کاہلی، اس سے بالکل منع کیا ہے اسلام کا۔ تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے اسلام میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا کر کے
ایک مخصوص لباس پہن کر مسجد میں زیادہ وقت گزارے تو ہو گیا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جانا، کمانا، بیوی بچوں کو حلال طریقے سے کھلانا، یہ سب عبادت ہے. یہ سب عبادت ہے. اور ایک پہلو، رمضان میں روزے رہتے ہیں. اب آنے والا ہے رمضان، نفل روزے بھی رہتے ہیں، شعبان میں بھی رہتے ہیں. روزے رکھنے کے بعد روزے میں صرف کھانا پینا ترک کر دینے کا نام نہیں. میرے برادران عزیز، اس کو سمجھے کہ کھانا پینا ترک کر دینے کو ہم روزہ سمجھتے ہیں. بچے تو ٹھیک ہے، ان کو بھی شعور نہیں ہے، لیکن بڑوں کا کام کیا ہے؟ بڑوں کا کام یہ ہے کہ جہاں کھانا پینا ترک کر دیا گیا وہیں جو ہے غیبت کرنا، شکایت کرنا، حلال طریقے سے مال نہ کمانا، یہ سب جو ہے روزہ سے کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے ہی ٹوٹتا ہے جیسا کوئی کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ان بری عادتوں سے پرہیز کریں تاکہ ہمارا روزہ مقبول ہو، اللہ کے پاس قبول ہوتا ہو. عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت کا لفظ میں نے استعمال کیا. استعانت اللہ سے جو ہے مدد طلب کرنا. کیسے آیا؟ آج کل حالات بڑے خراب ہیں، مسلمانوں پہ بڑی مصیبت ہے ہندوستان میں خاص طور سے، اور اقصی عالم میں سب پہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. تو اللہ سے استعانت کیسے طلب کرنا؟ استعانت میں تو مدد کیسے مانگنا، مدد کیسے طلب کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں سے یہ عنوان میں نے منتخب کیا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خود ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اسی سے عبادت و استعانت بنا. تو استعانت طلب کر رہا ہے کہ کیسے طریقے ہیں اللہ سے کس پاس استعانت کیسے طلب کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، گناہوں سے تائب ہو جاؤ جی، اور رزق حلال کی، واسع رزق کی دعا کرو. بچوں کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرو. یہ سب جو ہے ہوتا ہے استعانت کرنا. کیسا استعانت؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ایھا الذین آمنوا استعینوا، اللہ سے مدد طلب کرو. کیسے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاح سے اللہ سے مدد مانگ، اللہ سے مدد. تو حالات بہت زیادہ کشیدہ رہے تو کیا کرنا چاہیے؟ رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہو. اور خصوصیت کے ساتھ رات کے حصے میں سحر سے پہلے 3-4 بجے کے وقت میں اٹھنا، گڑ گڑانا، دعا کرنا، نہ صرف اپنے لیے، پوری قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، بربریت سے نجات دلانے کے لیے. آج کل پورے ہندوستان میں اس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے، 8 سالہ بچی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو رہا ہے. افسوس کہ ہمارا ملک پوری دنیا میں جو بدنام ہو رہا ہے، بربریت ایسی ہے. تو یہ سب نیک توفیق کے لیے جہاں تبلیغ کرنا، جانا، لوگوں کو اچھی بات بتانا ضروری ہے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دل سے چاہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے. آج کا انسان انسان بن جائے، حیوان نہ رہے، بربر نہ بنے، بلکہ ایک اچھا انسان بنے. یہ تمنا. کیسے بھی بڑے گناہ استعانت سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا کو ہمارے قبول کرتا ہے. گناہ کیسے بڑا تھا کیوں نہ، قرآن مجید میں آیا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِنْ
میرے بندو، اللہ تعالیٰ بندوں سے میرے بندوں کے کہہ کے پکارتا ہے. یعنی کتنا ہمارا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ ہم گنہگار ہونے کے باوجود وہ پکار کر کہتا ہے قل یا عبادی الذین، اے میرے بندو، علی انفسہم، کہ تم اپنے اوپر جو ظلم کیے اس پہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے جو ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے. چنانچہ ایک دفعہ ایک آدمی سے قتل ہو گئے، پرانا واقعہ ہے، کئی قتل ہو گئے. تو وہ 99 قتل ہوئے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، میری کیسے مغفرت ہوگی، میں اس تک اتنے قتل کیا. تو اس نے کسی سے پوچھا اللہ والوں سے کہ میں کیا کروں. تو اس نے کہا کہ بھائی فلاں راہب ہے، فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاؤ تو وہ طریقہ بتائے گا. وہ آدمی گیا اس کے پاس. جانے کے بعد وہ صاحب نے کہا کہ تمہاری یہ معافی نہیں ہو سکتی، تم بہت گناہ کیے، تم کتنے 99 لوگوں کو مار چکے. تو اس کا سر پھرا، دیکھے گا تیرے کو بھی چھوڑتا ہے، کیونکہ 99 کی جگہ اس کو بھی مار کے 100 کر دی. پورے 100 کے 100 قتل ہوئے. قتل ہونے کے بعد اس نے پھر پوچھا کسی سے کہ آخر 100 لوگوں کو قتل کیا، میرا کیا انجام ہو. تو اس کو پتہ لگ گیا. اور جانے کے بعد انہوں نے اچھے حکمت والے مولانا تھے، حکمت کے ساتھ اس کو بتایا کہ اللہ سب گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن تم پہلے سچی دل سے توبہ کرو کہ یہیں رہو ہمارے ساتھ، تم کو تاکہ ایسا ماحول ملے کہ پھر تم جو ہے مزید قتل کرنے پر آمادہ رہو. یہ نصیحت سن کر وہ آدمی وہیں ٹھہرا اور چند دنوں کے بعد عبادت گزار بن کے واپس اپنے وطن کو جانے کے لیے نکلا. راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. اب اللہ میاں کے فرشتے آئے، آ کے رحمت کے فرشتے بولنے لگے یہ ہمارا بندہ ہے. کیوں؟ کہ اس نے صدق دلی سے توبہ کی ہے، بالکل دل کی سچائی گہرائی سے اس نے جو ہے توبہ کی ہے، تو لہذا یہ ہمارا بندہ ہے، جنت میں لے جائے. دوزخ والے بولے نہیں یہ ہمارا ہے، 100 قتل کرا. تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، آ کے بولا فرشتوں سے مت لڑو. وہ اس کا فاصلہ جہاں سے مرشد سے توبہ کر کے آیا ہے وہاں سے یہاں تک جہاں وہ موت واقع ہوئی ہے وہ راستہ نہ ہو. اب یہ راستے میں موت ہوئی، ادھر جو ہے یہ جنت کا راستہ اچھا نیک آدمی بن کے آیا. یہ جو ہے ذرا پرانا راستہ لمبا تھا اور زیادہ تھا برائیوں کا. تو برائیوں کے لوگ بول رہے تھے ہمارا ہے، اچھائیوں کے فرشتے بول رہے تھے ہمارا ہے. جب راستہ ناپے تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ راستہ اچھائی کی طرف سے طے ہو گیا وہ سے. تو لہٰذا اللہ کے فرشتوں نے اس کو جنت میں لے گئے کہ وہ جنت کی ہے، کیونکہ اس نے توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ اللہ کے فرشتے. تو اتنے بڑے عظیم گناہ ہونے کے باوجود اللہ کے رحمت سے وہ بخشا گیا. تو مطلب یہ نہیں ہے ہم بھی قتل کریں گے اور جا کے جو بولے کریں گے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ کوئی سرزد ہو گئے ہیں تو اللہ سے ایسی توبہ مانگے. رمضان آ رہا ہے کہ یہ ہے استعانت، اللہ سے مدد مانگنا، استعانت طلب کرنا. تو چنانچہ اور ایک واقعہ آیا کہ ایک صاحب تھے، شراب چھوٹی بھی تھی، بات کرے تو شراب، تو وہ پکڑے جاتے تھے، لا کے پھر جو ہے ان کی پٹائی ہوتی تھی. وہ عرب میں ہم نے دیکھے کھوڑلے ہوتے ہیں، ویسا دو کو ایسا ٹائٹ باندھ کے 30 40 جتنے مرتبہ شراب پیا
وہ کیا وہ ایک شرع کا قانون مقرر ہے اس کو مار دے. تو اس زمانے میں بھی وہ صاحب کو سزا دی گئی جو شراب پیتے تھے اور پیتے تھے پھر پکڑے جاتے تھے, پیتے تھے پھر پکڑے جاتے تھے. وہ شراب چھوٹتی نہیں تھی. تو ایک صحابی نے کہا کیا بدبخت ہے کہ اتنے دفعہ اس کو جو ہے سزا دی جا رہی ہے اور جو ہے شراب چھوڑتا نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو بدبخت نہ کہو, اس کے دل میں ایمان ہے لیکن وہ برا سرزد ہوگا. کتنے رحیم تھے ہمارے رسول اللہ. آج ہمارے مولوی کیا کرتے, سختیوں سے پیش آتے, مسجد میں بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے, حالانکہ ان کو محبت سے ان کو اپنی طرف بلانا چاہیے. ہمارے پاس ہندوستان میں ابھی بھی ہوتا, چھوٹے بچے رہے تو آخری صف میں کھڑا کرو. اس کا مقصد یہ رہتا تھا کہ بچے طہارت برابر نہیں رہتی, شور کرتے, ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے بچے جو ہے وہ. لیکن عربوں میں کیا ہے, وہ باپ کے ساتھ ہی بچے گھر جاتے, آتے چھوٹے بچے بڑے آدمی سب مل کے صفوں میں کھڑے ہوئے. ان کا نظر یہ ہے کہ بچوں کو ڈسکریج نہیں کرنا مسجد میں آنے سے, صفوں میں کھڑے تھے. آج کے چھوٹے کل کے بڑے ہوتے ہیں تو اس طرح سے محبت کے ساتھ پیش آنا. تو عام طور پہ ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ سے استعانت طلب کرے, یعنی معافی چاہے صرف دلی کے ساتھ, اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے. عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے جی. مکہ مسجد میں ہر جمعہ کو جا کے لوگ ان کا نورانی چہرہ اور 10 بوسی ان سے کرتے. تو ایک مرتبہ رمضان میں ان کو بخار آیا. رمضان میں بخار آیا تو مرید نہ بولے سرکار صرف فرض نماز عشاء کی پڑھ لیجیے, آپ کو بخار ہے پھر بعد میں قضا کر لیجیے. اچھا اچھی بات, دیکھتا ہوں فرض تو پڑھ لیتا ہوں, عشاء کی نماز پڑھ لی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مرید حاضر ہوئے, حسین نگر کی مسجد میں پڑھتے تھے. تو پھر سرکار آپ جو ہے رک جائیے, نفلی نماز مت پڑھیے, تراویح مت پڑھیے, پھر 20 رکعت ہے. تو بولے میں 2 رکعت پڑھتا ہوں, پڑھ کے دیکھتا ہوں. پھر 2 رکعت پڑھ لی. اب مریداں شرمانے لگے کہ بھائی بار بار جا کے کیا بولو. تو 8-10 رکعت ہونے کے بعد پھر بولے, پھر بھی منع کیے. اس طرح سے پورے 20 رکعت کی تراویح ہوئی. 20 رکعت کی تراویح ہونے کے بعد حضرت کے پاس گئے مریداں جا کے. تو مریدوں کو بولے میرے جسم کو دیکھو بخار ہے کیا نہیں ہے. تو بولے بخار نہیں ہے, نارمل ہو گیا, 98.4 ہو گیا. تو بولے اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کرتا, میں تمہاری بات کو سن لیتا, تو میری جماعت سے نفل نمازیں بھی چلی جاتی تھی اور میرا بخار بھی کم نہیں ہوتا. میں چونکہ نفل نماز پڑھا پوری ہو گئے تو اللہ کا فضل یہ ہوا کہ وہ بخار بھی کم ہو گیا اور میری نماز کی نماز بھی پوری. تو اصل میں بزرگوں کا توبہ کا یہ معیار ہوتا ہے. ایسی توبہ کرتے تھے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ ایسے واقعات بہت سے ہم کو سیرت طیبہ میں حدیث شریف ملتے ہیں. چنانچہ آپ کے بخاری اور مسلم میں اور ایک واقعہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کعب بن مالک قرآن مجید بہت خوش الحانی سے پڑھتے تھے, اچھی آواز سے پڑھتے تھے. اور ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام ہلال بن ربیع تھا. ہلال بن ربیع, مرارہ بن ربیع تھا. 3 صحابی تھے. مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم سب کو جیسا صبر کا
گرمی سخت گرمی ہے، ایسی گرمی کے زمانے میں غزوے کا اعلان ہو رہا ہے کہ اسرائیل سے مقابلہ کرنا ہے، عیسائیوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو سب صحابہ سامان وغیرہ جمع کیے، اور یہ 3 صحابہ کا جو نام دیا میں نے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھے مخلص صحابی، یہ تینوں بھی اللہ کے نیک بندے، مگر ان سے سستی ہو گئی۔ کیا سستی ہو گئی؟ سستی یہ ہوئی کہ میرے پاس تو بڑے فاسٹ بھاگنے والے گھوڑے اس زمانے کے لحاظ سے، میرے پاس اونٹ ہے، میرے پاس سامان ہے، تو میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ آگے نکل بھی گئے تو میں تھوڑے دنوں کے بعد نکل کر ان کو کیچ کر لوں گا، ان کے قریب پہنچ جاؤں۔ تو اس میں یہ تینوں صحابہ سے غفلت ہو گئی، سستی ہو، آج لیں گے، کل لیں گے، پرسوں لیں گے، ایسی دیر ہو گئی۔ حتیٰ کہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا کر واپس بھی آ گئے، کیونکہ جنگی نہیں بھی وہاں آیا ہے، واپس آ گئے۔ آنے کے بعد جو منافق تھے، منافق بولے تو ہپوکریٹس، جو ظاہر تو مسلمان کی حیثیت سے رہتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، تو وہ لوگ آگے سرکار کے پاس، تم کیوں نہیں آئے؟ میں ایسا ہو گیا، جھوٹے بات ہے، تو اللہ کے رسول بولتے تم ادھر بیٹھو۔ ایسے جتنے منافق جھوٹ بولنے والے تھے ان کو الگ بٹھا۔ جب کعب بن مالک کی اور یہ دیگر 2 صحابہ کی باری آئی تو انہوں نے سچ سچ کہا، جھوٹے باتیں نہیں بنی۔ کیا بولے؟ بولے اے اللہ کے رسول سستی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، اچھا تم لوگ ادھر بیٹھو۔ وہ 3 لوگوں کو بٹھایا گیا اور منافقین کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ان کا دل ایمان سے مشرف۔ ان تینوں کو کہا گیا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ، نوبڈی شوڈ سے سلام علیکم ٹو دیم، کوئی بھی ان سے بات نہیں کرنا، مخاطعہ، سماجی مخاطعہ۔ ارے نفاق کی بات نہیں کرے، جھوٹ بولے، چھوٹ گئے، ہم سچ بول کے پکڑے گئے، ایسا ان کے دل میں کیا نہیں آیا، بلکہ اللہ کے رسول نے جو کہا سن لیا۔ اور 20 دن گزر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، چھوٹی سی بستی مدینے کے زمانے میں، لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے ہیں، رشتے دار بھی بات نہیں کر رہے ہیں، تو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی؟ اندازہ لگائیے آپ۔ اگر میں مسجد کو آیا، وکیل صاحب میں بات نہیں کرتا ہوں تو 2 دن تک میرا وہ ہوگا کہ کیا ہوا، حصول میرے سے نہیں معلوم، کیوں میرے کو ایسا بولے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو 20 دن 25 دن گزر گئے، کرنے کے بعد بولے حکم ہوا کہ تم اپنی بیوی کو میکہ بھیج دو، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی نہیں رہے۔ حکم کتابی۔ پھر تھوڑے دن گزرے، ان کے چچیرے بھائی حضرت قتادہ تھے، قتادہ چھت کے اوپر کام کر رہے تھے، اپنے چچیرے بھائی کو پکار کر کہا کعب بن مالک نے، اے قتادہ تم کیا نہیں جانتے کہ میں دل سے اللہ کو، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو حکم ہے بات نہیں کرنے کا۔ تو ان کے کہنے پر وہ بات تم جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صحیح جانتے، ہم کو تو ان کے حکم کی تعمیل کرنا، تم صحیح بول رہے غلط بول رہے ہم نہیں مان کو رسول اللہ نے سلام کرنے سے منع کیا ہے۔ جو ہے اسی زمانے میں عیسائی بادشاہ غسان، وہاں سے اس کو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک اپنے 3 صحابہ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیٹر بھیجا اس نے، لیٹر بھیج کے لکھا کہ تمہارے ساتھ جو ہیں، تمہارے آقا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہارے ساتھ بڑی وہ غلط سلوک کر پوری بستی سے کاٹ دیے۔ تو یہ اللہ نے ایک ٹیسٹنگ کہ
اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو 40 دن ہو گئے، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ عیسائی بادشاہ جو ٹیسٹ لے رہا تھا اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ نیچے سے پکارتے لوگ آئے، اے کعبی مالک مبارک ہو، مبارک ہو، تمہاری توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جو مدینہ منورہ گئے ہیں، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، ریاض الجنہ میں، وہاں پر ایک پلر ہے، اس پلر کا نام ہے استوانے توبہ۔ اس میں سے ہلال بن ربیع جو صحابی تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا کہ میں ایسی توبہ کرتا ہوں اے اللہ کہ جو میں پھر دوبارہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ استوانے توبہ لکھا ہوا ہے، ایسے 9 پلرز ہیں۔ تو برادران عزیز، جب اللہ کی طرف سے منادی آئی سورہ توبہ میں، یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ تینوں صحابہ کو اللہ نے بخشش کر دی ہے، معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے صحابی جن کی بخشش کا اعلان قرآن مجید میں۔ یہ ہے استعانت، عبادت کے بعد استعانت۔ ایسی استعانت طرف کریں تو یقیناً اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ آج اللہ کی مدد ختم نہیں ہوئی، آج بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہمارا یقین پکا، ایمان پکا، خالص، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، منافقت نہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری عبادتیں بھی مقبول ہوگی، ہماری استعانت بھی قبول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔ پورا یقین اللہ تعالیٰ پر ہم کو رکھنا چاہیے۔ یہ مہینے مبارک مہینے، اس مہینے میں، آنے والے مہینے میں ایسی عادت ہم کو ڈالنی چاہیے کہ سال بھر، عمر بھر ہم پھر جو ہے اسی راستے پر چلتے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات، جو کچھ مشورہ کو ملا ہے اس درس سے عمل کرنے کی کوشش کریں پوری طرح سے، یعنی کہ سنیں اور آغاز کریں اور پھر بھول جائیں۔ ہمارے